امیر مقامی اس میں آپ کو رہنمائی کریں گے. امیر مقامی مربی ہیں. امیر مقامی جماعت اسلامیہ ہند کے اس مقام پر ریپرزنٹیٹیو ہیں. وہ بولیں گے بھئی آپ اس میں یہ کیجئے، یہ بڑھائیے، یہ کم کیجئے، پہلے اس کو کیجئے وغیرہ وغیرہ. تو امیر مقامی کو بتائیں اور اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھیں. ایسا نہیں کہ خود بھی بھول جائے اور امیر مقامی کو دے کے بھول جائیں. ایک کاپی اپنے پاس رکھیں، روزانہ اس کے مطابق احتساب کریں. جیسا کہ حدیث ہم سے کہتی کہ رات کو سوتے وقت اپنے کاموں کا احتساب کرو. منصوبہ بند آپ کام کریں گے تو آپ منصوبے کے تحت اپنا جائزہ اور احتساب کریں گے. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کیوں کامیاب زندگی گزارتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں بہت سارے لوگ بہت کامیاب زندگی گزارتے ہیں. کامیاب بزنس مین ہیں، کامیاب پیرنٹس ہیں، کامیاب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، جو بھی بہت کامیاب ہیں. وہ ہمارے درمیان کے بہت قیمتی آدمی. سوال یہ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے صرف پڑھے لکھے ہونے سے کامیاب، صحیح ہے، وہ بھی ایک ہے. ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ ایک شخص بالکل پڑھا لکھا نہیں لیکن بہت کامیاب زندگی گزارتا ہے. علامہ اقبال کے والد جو ہیں کچھ نہیں آتا تھا ان کو لوگ لاڑ سے جاہل صوفی کہتے تھے، لیکن انہوں نے اتنی معلومات میں اپنے اضافہ کر لیا تھا کہ علامہ اقبال کو سب سے قیمتی نصیحت کی انہوں نے. وہ کوئی کوالیفائڈ نہیں تھے، کہیں کہ پی ایچ ڈی اور ایم اے ایم بی کام یہ وہ کچھ نہیں تھے. وہ روزانہ گزرتے تھے، علامہ اقبال کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اقبال قرآن ایسا پڑھو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. قرآن ایسا پڑھو جیسے یہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. ایک لا علم بہت کم پڑھے لکھے باپ نے کتنی قیمتی نصیحت کی. اور ذکر آیا تو اور بھی سن لیجئے کہ ایک بغیر پڑھا لکھا شخص کیسے قیمتی زندگی گزار سکتا ہے. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. علامہ کہتے ہیں کہ جب میں بالکل نوعمر تھا تو ہمارے گھر کی دروازے پر ایک فقیر آیا اور مانگنے لگا اور زیادہ اصرار کرنے لگا. مطلب اس سے کہہ بھی دیا گیا کہ تم آگے جاؤ، لیکن وہ اصرار ہی کر رہا تھا، مانگ ہی رہا تھا. تو علامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تھپڑ رسید کیا اس کو، اور اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ نیچے گر گیا اس کو. تو میرے والد وہیں سے گزر رہے تھے، رک گئے وہ، اور جب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو زار و قطار رونے لگ گئے. بوڑھا باپ رو رہا ہے اور روتے روتے انہوں نے کہا اے لخت جگر، میں کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا حضور کو جب ان کے اطراف میں لوگ کھڑے ہوں گے اور حضور مجھ سے پوچھیں گے کہ بتا ہم نے تیرے حوالے ایک نوجوان کیا تھا، تو نے اس کی تربیت کیسے کی، تو نے میری جان میں کیا جواب دوں گا اس وقت. تو علامہ کہتے ہیں کہ ہزارہا تقریروں کا وہ اثر نہیں ہوا جو میرے باپ کی ان جملوں کا مجھ پر ہوا. تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں بہت اہم بات، ہر شخص قیمتی ہے، ہر شخص قیمتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کانوں کی مانند ہے، انسان کانوں کی مانند، جیسے سونے کی کانیں، چاندی کی کانیں. مطلب کیا ہوا؟ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اور بہت قیمتی چیز ملی ہے. تحریک مجھ سے آپ سے کہتی ہے کہ تم اس کا اندازہ کرو کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے. اللہ نے تم کو کس خاص دولت سے اور نعمت سے نوازا ہے، اس کو تحریک کے کاموں میں لگاؤ. جب تم اس اعتبار سے اپنے اطراف میں جب ہم دیکھتے ہیں
تو آپ پاتے ہیں کہ بہت لوگ کامیاب ہیں، پڑھے لکھے بھی کامیاب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ناکام ہیں۔ کیوں ناکام ہے صاحب؟ آپ کو تو بہت پڑھایا گیا، لکھایا گیا، آپ سب بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، پھر ناکام کیوں ہیں؟ کم پڑھے لکھے لوگ بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، قیمتی زندگی گزار رہے ہیں، کوالٹی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ ہے انہوں نے کچھ چیزیں طے کی، انہوں نے کچھ اچھی چیزیں طے کی انہوں نے، اور ان اچھی چیزوں کے کرنے میں لگ گئے وہ۔ دیکھیے کسی کم پڑھے لکھے جواری کو پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں کیا؟ تب ان سے ملیے، یہ بہت بڑے جواری ہیں ہمارے محلے کے، سب کچھ ہار کے بیٹھ گئے ہیں۔ جیسے تعریفاً کوئی تعارف کراتا ہے کیا کسی کا؟ آپ کہتے ہیں ان سے ملیے، یہ کچھ نہیں آتا لیکن یہ بہت، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ اسی آپ کی انگوری باغ میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی تربیت کی۔ یعقوب صاحب تھے یا ہمارے مربی تھے، یعقوب صاحب کہیں گریجویٹ نہیں تھے وہ، لیکن ان کی تحریک سے جو محبت تھی وہ بڑی متاثر کن تھی، ہمارے لیے اس میں بڑے اسباق تھے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص کچھ اچھی چیزوں کے کرنے کا طے کر لیتا ہے، دیکھیے بات چل رہی تھی منصوبہ بندی سے، آپ منصوبہ بندی کس چیز سے کریں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کن کن چیزوں کو کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب کچھ جھونک دیں گے، تب چینجز آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے؟ جو ٹارگٹ آپ طے کریں کہ مجھ کو یہ کرنا ہے، تو بس پھر اس ٹارگٹ کے پیچھے عزم کے ساتھ کام میں لگ جائیے۔ مثال کے طور پر اب یہاں سنتے چلیے، آپ اس میں آپ بڑھا سکتے ہیں، امیر مقامی سے پوچھ کے اور بڑھا سکتے ہیں، ناظم شہر کو درمیان میں لا کے اور مزید کچھ پوچھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور تحریک آپ سے کہتی ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ فارغ کیجیے، ٹھیک ہے؟ نئی بات ہے کیا امین؟ نئی بات نہیں ہے نا؟ دیکھو تم پھنستے چلے جاؤ گے۔ اچھا، تحریک آپ سے کہتی ہے کہ 1 گھنٹہ فارغ کیجیے، 1 گھنٹہ فارغ کرنا ہی ہے آپ کو، چاہے کچھ ہو جائے، بارش ہو، پانی ہو، بیمار ہو، سیمار ہو، کچھ مطلب نہیں اس آپ کا یہ ریزولوشن ہو کہ صاحب میں اس وقت سے اس وقت تک کے تحریک کو دوں گا، یہ آپ کا منصوبہ ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ فیملی اجتماع لیجئے، تحریک کہتی ہے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے، ان کو قرآن مجید کا ایک رکوع سنائیے، ایک حدیث سنائیے، تاریخ اسلام کا کوئی ایک آدھ اچھا سا ایک اچھی سی کتاب شروع کیجئے، سلسلہ وار ان کو سنائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے غیر معمولی تبدیلیاں آپ کے گھر میں آئیں گی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس کے میں تحت میں آپ سے کہہ سکوں کہ کتنی تبدیلیاں آئیں گی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر پہ برسیں گی، فرشتوں کا نزول ہوگا آپ کے گھر پر، رحمتیں برسیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا ہے وہ قبرستان کی طرح ہے، گویا مردے رہتے ہیں وہاں۔ جب آپ اس طرح سے فیملی اجتماع کا اہتمام کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے کانوں میں کچھ چیزیں آہستہ 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 پڑیں گی، ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، حدیث ہم سے کیا کہتی ہے، تاریخ ہم سے کیا کہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی لیڈر آ کے نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی ٹی وی کا پروگرام یہ کر سکتا ہے، آپ کو اور مجھ کو کرنا ہے۔ تحریک آپ سے مطالبہ کرتی ہے۔ آپ نے کہا کہ صاحب مجھ کو 30واں پارہ حفظ کرنا ہے، 30واں پارہ حفظ کر لینا ہے، منصوبہ ہے آپ کا۔ اب میں آپ بتاتا ہوں حفظ کے تعلق سے، اتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک شخص اگر قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش میں مر جائے
تو کل قیامت کے دن حافظ کی صورت میں اٹھایا جائے گا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ حافظ کی صورت میں اٹھایا جائے گا. اچھا اس کا عملی اگر آپ پہلو سے دیکھیں بہت عمدہ بات ہے. دیکھیے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اس میں، اذا میں قرآن شریف بھول نہ جاؤں، میں قرآن شریف بھول نہ جاؤں، تو آدمی گھبرا کے اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. کہیں ویٹنگ آورس میں ہے، کہیں لائن میں کھڑا ہوا، ادھر کھڑا ہو، تو وہ خود بخود قرآن مجید کی آیات اس کی زبان پر آ جاتی ہے. تو آپ ذرا تصور تو کیجئے، ایک شخص خالی نہیں ہے، ایک شخص خالی ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں مستقل اس کی زبان پر اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام، قرآن مجید کی آیات کو دہرا رہا ہے. اور کتنی معصوم اس کی کوشش ہوگی، یہ اللہ کو کتنا پیار آئے گا. میرا بندہ گھبرا کے اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہے کہ کہیں بھول نہ جائے اس. تو جو لب ہلیں گے آپ کے میرے، جو زبان اندر ہلے گی، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ عمل. ایک شخص بجائے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے، وہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے. تو آپ پڑھ لیجئے پالیسی پروگرام میں کہ 30واں پارہ حفظ کریں گے. یہ پالیسی پروگرام میں دیا ہوا ہے آپ کو. نمازیں باجماعت ادا کریں گے آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ. بہت اہم ہے. ایسی بھی نماز ہو سکتی کہ دوڑتے چلے آ رہے ہیں، وہاں سے گیٹ سے ہی رکوع کی حالت میں آ رہے ہیں اور آ کے شامل ہو گئے. ایک یہ ہے کہ پہلے 5 منٹ پہلے آ جائیں، بس سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں پہلی صف میں، گویا جگہ جیت لیں پہلی صف میں. اور جیسی سب کھڑے ہوں تو آپ بھی کھڑے ہوں. 5 منٹ میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ بولی کیا فرق پڑے گا 5 منٹ؟ ہیں شہاب الدین، تم 5 منٹ میں کروڑپتی بن جاؤ گے کیا تم 5 منٹ میں؟ لیکن آپ دیکھیے کہ وہی 5 منٹ میں ہزاروں باتیں یاد آ جائیں گی آپ. ادھر میں یہ کر لیتا ہوں، ابھی ذرا میں فون ریسیو کر لیتا ہوں، ابھی دیکھو کیا میسج آیا وہ دیکھ لیتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس میں آپ اپرچونٹی مس کر دیں. لیکن اگر آپ کا ریزولوشن ہو کہ نہیں مجھ کو پہلے پہنچنا ہے، مجھ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہونا ہے، یا آپ اپنے آپ سے جتنی سنجیدگی سے کہہ دیں گے تو آپ کا اور میرا جسم اس کی اطاعت میں لگ جائے گا. بیت المال میں مجھ کو پیسہ دینا ہے. جب بھی میں بیت المال کا ذکر کرتا ہوں، ہے نا سلیم صاحب، وہ یاد ہے آپ کو؟ اپنے لال مسجد کے پیش امام صاحب تھے، یاد ہے آپ؟ شیخ عظیم صاحب، عبد الرحمن صاحب، ان کا عالم یہ تھا، بالکل ضعیف تھے. وہ وہیں پر ہی نماز پڑھاتے تھے وہ، اور ان کی کل کائنات ایک شطرنجی میں بستر تھی، اسی کو کھولتے تھے، وہیں لیٹ جاتے تھے، بعد میں بند کر کے بیٹھ جاتے. رکن جماعت پابندی کے ساتھ 10 روپے ہر مہینہ بیت المال میں دیتے تھے. یہ اس زمانے کے ٹریجرر، ان سے پوچھئے، ہے نہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ 10 روپے. میں تو جب 10 روپے لیتا تھا تو میرا دل کرچھی ہو جاتا، آنسو ٹپ ٹپ گرتے تھے. میں بہت دفعہ آنسو گرتے نظر تھوڑی آتے ہیں. میں سوچتا تھا کیسی کوالٹی کی زندگی ہے، بجائے اس کے کہ مانگ رہے ہیں، دو مجھ کو کچھ دو، مجھ کو کچھ دو. اور الٹا جماعت کو بالکل وقت پر بیت المال کی اعانت انہوں نے طے کر لیا تھا اس کو، اور اس پر کاربند تھے وہ، اس پر عمل پیرا تھے وہ. اپنے پیشے میں مہارت پیدا کرنی ہے مجھ کو. ہمیشہ کہتا ہوں، ڈاکٹر سے کہتا ہوں، انجینئر سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، مہارت پیدا کرو. اس لیے کہ تم کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں گے، تم کو دیکھ کر لوگ تحریک کے قریب آئیں گے. ڈاکٹر بنو، بہترین ڈاکٹر بنو، وقت لگاؤ اپنا اس کے لیے، اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرو، اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مہارت پیدا کرو، مہارت پیدا کرو. کون روک رہا ہے آپ کو؟ اس بہت ضروری ہے.
کم کھانا ہے، بہت مشکل کام ہے جناب. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بہت بڑا جہاد ہے، اور اکثر و بیشتر رات میں فیل ہو جاتا ہوں. صبح دوپہر کو دم مار لیتا ہوں کیسا بھی کر کے، لیکن رات میں اب تک کہ کنٹرول آیا نہیں ہے. تم کو تو آ گیا ہوگا، ہے نہیں؟ بہت مشکل کام. کم کھا، آپ جس دن کم کھائیں گے عین حدیث کے مطابق عمل کریں گے. حضور نے فرمایا کہ 1/3 پیٹ کھاؤ بس. ٹھیک، اس پہ تو میں اکثر کہتا بھی. ورزش کرنا ہے. آپ ہم بہت شرماتے ہیں. کچھ جماعت کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل آپ ہم کو ورزش کا بول ہی نہیں رہے، بہت ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں جماعت، ہے نہیں؟ ہاں، میں نے کہا اصل مجھ کو شرم آ رہی ہے آپ لوگوں سے کہتے ہوئے ورزش کی. میں نے اتنا شرماتے ہیں، عورتوں کی طرح شرماتے ہیں. ارے نہیں بولے ہم کرتے ہیں. ارے میں نے کہا کرو نا پھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہتمام کرتے تھے اس کا. آج غیر مسلم اس کا اہتمام کر رہے ہیں، کچھ نہیں کچھ یوگا ہی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایک ضعیف مومن سے قوی مومن پسند ہے. انہوں نے کہا قوی الایمان ہے، بولے اصل میں وہ. ارے میں نے کہا قوی الایمان بھی ہے اور قوی الجسم بھی ہے. صحابہ بہت فزیکلی فٹ تھے، تو آپ اس کے لیے اپنا طے کر لیجئے. جلد سونا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، دن میں نہیں سونا ہے، دن میں قیلولہ کرنا ہے، بس 10 منٹ ذاتی مطالعہ کرنا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ. ٹھیک، اپنی کسی صلاحیت کو چن لینا ہے اور اس کو تحریک اسلامی کے لیے میں کیسے اس کو کیش کر سکتا ہوں، اس پر لگا دینا. آپ سوچئے کیا ہے آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس ہے. میں منہ دیکھی بات نہیں کروں، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کانوں کی مانند ہے. آپ بتائیے آپ کس کی کان ہے؟ سونے کی بن جائیے، چاندی کی بن جائیے، تانبے کی بن جائیے. کسی نے کہا کوئلے کی بن جائیے، تو کوئلے کی بن جائیے. کوئلہ بھی تو اہم ہے نا. کوئلے کی کان میں ہی ہیرے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے کہا ہیروں کی کان، میں نے کہا ہیروں کی کان نہیں ہوتی، کوئلے کی کان میں ہیرے ہوتے ہیں. ٹھیک، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. علامہ اقبال کا بہت مشہور مصرع. اب آپ دیکھیے، اس کے لیے وقت کا تعین کریں گے آپ. میں اپنی اس کمزوری کو کب دور کروں گا؟ کمزوری کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری کمزوری ہے، مجھ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. آپ کو شاید لگے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو ڈاکٹر صاحب کو کبھی غصے میں دیکھے نہیں. آپ کو کیا معلوم ڈاکٹر صاحب میں ابھی کتنی جہالت کی باتیں موجود ہیں. اپنی کمزوری سے ایک شخص واقف، ہر شخص اپنی کمزوریوں سے واقف. تو میں اس کمزوری پر کیسے قابو پاؤں، اس کی آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. اتنے دن میں اس کمزوری پہ قابو پا لوں. یہ تمام کام منصوبے کے تحت کرنے ہیں. یاد رکھیے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کو وہ کام بہت پسند ہے جو چھوٹا سا ہو لیکن پابندی کے ساتھ کیا جائے، مداومت ہو اس، اور احسن طریقے سے کام ایسے نہیں کرنا ہے کیسے بھی کر لے رہے کام. امیر مقامی نے کہا کہ جاؤ جا کے تم درس قرآن دو، تو وہی جو درس قرآن یاد ہے اسی پہ چل رہا ہے اپنا. پوری تحریکی زندگی 20 سال 25 سال 1-2-4 درس پہ ہی نکل گئی. جمعہ کا خطبہ دو تو ہاں وہ تو یاد ہے اپنے کو، جب چاہے جب دے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی موسم ہو، حالات کچھ بھی ہوں، جمعہ کا خطبہ اپنا برابر وہی جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. احسن طریقے سے کاموں کو کرنا، بہترین طریقے کی بہترین تیاریوں کے ساتھ کام کو کرنا ہے. اور یہ کرنا ہی ہے، یہ طے کر لینا ہے
میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو ضد کرنا ہے اپنے آپ سے. سمجھتے ہیں ارے وہ بہت ضدی ہیکڑ ہے, وہ جو چیز طے کرے گا کر کے رہے گا وہ. میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں, ضد کرنا ہے, اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایسا کہنے سے نہیں بنے گی یہ بات, بلکہ آپ کو پرفیکٹ پلاننگ کرنی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ مجھ کو کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. ارے کون سی کتاب پڑھیں گے آپ؟ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ وہ کتاب گھر میں ہے, کب پڑھیں گے؟ اس کا وقت مقرر کرنا پڑے گا. آپ کو کتنے پیجز پڑھیں گے آپ کو نشانی لگانی پڑے گی. غرض یہ کہ کوئی بھی کام کے لیے پرفیکٹ پلاننگ کرنی پڑے گی. آپ ٹھیک, آپ نے کہا صاحب میں لکھنے کی صلاحیت ہے مجھ میں, میں لکھ سکتا ہوں. اچھا کتنے مراسلے لکھیں گے آپ؟ کتنے اداریے آپ لکھیں گے؟ کتنے مضامین آپ لکھیں گے؟ کتنے کتابچے آپ لکھیں گے؟ کس موضوع پہ لکھیں گے؟ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا. یہ منصوبہ بندی میں شامل ہے, یہ پلاننگ میں شامل ہے. آپ نے کہا کہ میں قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نا میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں. اچھا کتنی آیتیں پڑھیں گے آپ؟ ان کا آموختہ کب کریں گے آپ؟ یہ ساری پلاننگ میں شامل ہے. آپ نے کہا پیشہ ورانہ مہارت پیدا کروں گا. اب میں کیمسٹری کا طالب علم, ٹھیک, میری کیمسٹری کمزور, میں اپنی کس کیمسٹری کی صلاحیت کو میں پروان چڑھاؤں گا؟ میں نے ایک بہت بڑے نوبل لاریٹ سے ہارورڈ یونیورسٹی میں پوچھا. میں نے کہا صاحب یہ تو سبجیکٹ بہت کدھر بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو کیسے کوپ اپ کریں؟ ایک ہی جملہ کہا اس. بڑے لوگ زیادہ لمبی تقریریں نہیں کرتے ہیں, ایک ہی جملہ کہا اس نے کہا کہ یو ہیو ٹو بی سلیکٹو. آپ کو سلیکٹو بننا پڑے. کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب نے طے کیا کہ چلیے صاحب میں کسی ایک برانچ میں اسے مہارت پیدا ہے, تو آپ کو ان کو طے کرنا پڑے گا کون سی برانچ ہے وہ, کیسے کروں گا میں. اس کی پوری تیاری کرنی پڑے گی. اس میں 3 چیزیں ہیں اس تیاری میں. یہ آپ بتا دیجئے وقت کب ختم ہو رہا ہے. ہو گیا ہے 10 منٹ, انشاءاللہ میں جلدی کر لیتا ہوں. تو اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی تو تیاری, اس کا میں نے ذکر کیا آپ سے, ٹھیک, اس کے مطابق عمل. ایسے نہیں کہ بہت اچھا پلاننگ کر کے بیٹھ گئے, اس پہ سرانے رکھ کے سو گئے. اس کے مطابق عمل. دوسری چیز, میرے اندر کیا تبدیلیاں لاؤں گا میں. آپ کو نئی چیز کرنی ہے کچھ, تو آپ کو جلدی اٹھنا پڑے گا, کم سونا پڑے گا, آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے اندر تبدیلیاں لانی پڑے گی. آپ ہے نہیں امین, پرائیورٹی مقرر کرنی پڑے گی. آپ کون سا کام پہلے کروں گا, اور آپ کو وقت کی تحدید کرنی پڑے گی کہ صاحب میں کب کروں گا, یہ میں کب قرآن پڑھوں گا, حدیث پڑھوں گا, تحریکی لٹریچر کا مطالعہ کروں گا, بچوں کو پڑھاؤں گا, فیملی اجتماع کب لوں گا. یہ سب چیزوں کی پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو, اور آپ کو اس کے لیے وقت کو مختص کرنا پڑے گا. ہاں میں نہیں بھائی جب بھی میرا موڈ ہے میں کر لوں گا, نہیں ہوتا. پھر وہ کام صرف وہی ہوتے ہیں برادران عزیز جن کے لیے آپ وقت مقرر کر لیتے ہیں. آپ اس کی مثال دیجئے مجھے. جلدی جی. نماز. ہم کو ہماری عبادات کا جو سسٹم ہے, اگر سمجھ لیجئے عبادات کا یہ نمازوں کا وقت مقرر نہیں ہوتا, بلکہ اہل ایمان سے کہا جاتا کہ اے اہل ایمان تم 24 گھنٹے میں جس وقت چاہو 5 وقت نمازیں پڑھ لیا کرو. کیا ہوتا تھا صاحب؟ اپنے جیسے کاہل لوگ تو عشاء تک بیٹھے رہتے تھے, اب پڑھتا ہوں جب پڑھتا ہوں, اب پڑھتا ہوں جب پڑھتا ہوں, اور نتیجہ یہ ہوتا کہ سونے کا وقت آیا تھا نمازیں نہیں ہوتی تھی. ہم کو شریعت نے یہ ٹریننگ دی کہ آپ وقت مقرر کیجئے, ہر کام کے لیے وقت مقرر کیجئے. فجر کا وقت یہ سے یہ آپ کو کرنا ہے.
پھر اس کے بعد اس کا عملی خاکہ کیا ہو، اس میں تمام نزاکتوں کا لحاظ رکھی۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہم تو چاہے تھے کچھ آپ قرآن حدیث کی مروجہ باتیں سناتے، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے آپ؟ ہے نہیں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا۔ کیا کہا میں نے آپ سے پہلے؟ کیا کہا میں نے؟ صاحب میں نے بہت سن چکے نا بھائی، تم اب کب تک سنتے رہیں گے؟ وہ کرنا کیا ہے؟ تب میں نے آپ سے ایک بہت اچھی چیز بتاتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں پلاننگ جو ہے نا، شادی کا پروجیکٹ ہے، یعنی میری آپ کی شادی نہیں ہے رحمان بھائی، کوئی شادی کا پروجیکٹ اپنی فیملی میں ہے۔ آپ بتائیے کیا کرتے ہیں آپ اس کی آپ ایسی پکی منصوبہ بندی کرتے ہیں، میں نے وہ بھی لکھا، بات چیت، تاریخ، ہال کی بکنگ، رقے، باورچی، گوشت کہاں سے لائیں گے، قاضی کو کون لائے گا، پھر کون کہاں ہوگا، کون کہاں کھڑا ہوگا۔ اس میں سے آپ کسی چیز کو ٹالتے نہیں۔ ٹالتے کیا؟ جان دو، قاضی صاحب آئے تو آئے، نہیں آئے تو کیا ہوا، ایسا ہوتا کیا؟ ایک شادی کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا، اس میں کیسی باریکی سے سارے کام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے تاریخ فکس ہے، یہ کتنے لوگوں کو بلانا ہے یہ میرے پاس فکس ہے، باورچی فکس ہے۔ غرض یہ کہ ساری چیزیں جیسی آپ ایک کامیاب پروجیکٹ کے لیے کرتے ہیں، شادی ہر شخص شادی کے مراحل سے گزرتا ہے، چچا کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، جو بھی ہے، ہم جس بھی عمر کے جس حصے میں ہیں، ظاہر اس پروجیکٹ میں ہم حصہ لیتے ہی ہیں۔ کتنا پرفیکٹ ہوتا ہے، کتنا زبردست سنکرونائزیشن ہوتا ہے اس میں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسی ہی زندگی کو سنکرونائز کرنا ہے تو کامیاب۔ اب اس میں اور 7-8 چیزیں، تو اب اس کے لیے وقت نہیں، تو انشاءاللہ بعد میں کسی اور وقت پہ میں آپ کو یہ چیزیں آپ کو اور تفصیل سے سناؤں۔ اس میں ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں، 2 ہی چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج شیطانی طاقتیں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ آپ سکون سے کوئی تعمیری سنجیدہ کام کریں۔ ٹھیک، ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے، ذرا وقت ملا کہ موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، میں بھی کھول کے بیٹھتا ہوں۔ کنٹرول کیجئے اس کو۔ موبائل میں قرآن شریف پڑھیے، موبائل میں آپ تفسیر القرآن کا حصہ پڑھیے، موبائل میں آپ بہترین جو لیکچرز ہیں، آپ کے فیلڈ کے جو لیکچرز ہیں، ان کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابی داؤد نے خرید لیا، غلام بنا لیا امام ابی داؤد نے، صرف یہ حدیث لکھ کر کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ترک لایانی کرے، جس سے کچھ حاصل نہیں ہو اس کو چھوڑ دے۔ امام ابی داؤد کہتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے، اسلامی علوم کا 1/4 حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے کہ ترک لایانی کریں آپ۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے چھوڑ دیجئے۔ آج کی شیطانی طاقتوں نے آپ کی اور میرے سب سے بڑے قیمتی جو سرمایہ ہے، وقت، اس پہ ڈاکا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو اس کو لٹوانا نہیں ہے، شیطانی طاقتوں کے ہاتھ میں دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت اسمارٹلی اس کا استعمال کرنا ہے۔ میں آخری چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر کام صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا۔ میرا یہاں کر بیٹھنا، اتنی لمبی تقریر کرنا، پسینہ پسینہ ہو جانا اس میں، یہاں سے آ رہے وہاں سے جا رہے، یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، شکریہ سننے کے لیے نہیں ہونا۔
ہر کام صرف اللہ کے لیے. راستے سے پڑا ہوا کیلے کا چھلکا ایسا ذرا پیر سے ادھر کرنا, جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو یا دیکھ رہا ہو, یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو. بس اس کو سمجھ لیجیے. آپ چاہیں اور چیزیں نہ طے کریں, اس کو طے کر لیجیے. ہمارا ہر کام صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. میرا سونا, میرا جاگنا, میرا کھانا کھانا, میرا آرام کرنا, میرا کچھ بھی کوئی بھی کام صرف اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. یہاں کے کارکنان قضاء و قدر فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے. بڑے بڑے پروجیکٹس آپ لیں گے, فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے. آپ تمام زندگی جوش و خروش کے ساتھ گزارے. بہت اچھا جملہ ہے انگریزی کا, enthusiasm is contagious. جوش و خروش ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہی جوش و خروش میں رہے, باقی سارے جوش و خروش میں نہ آئے. انہوں نے کہا کنٹیجیس ہے. جوش و خروش کے ساتھ زندگی گزاریں گے, خوش اور خرم زندگی گزاریں گے. ایک بھی مسلمان کسان خودکشی نہیں کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ رحمان صاحب؟ کیوں نہیں کر رہا؟ کیا وہ اس کو قید کا شکار نہیں ہو رہا ہو؟ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اسلام میں حرام ہے خودکشی, خوش رہتا ہوں. وہ بولتا ہے یہ سال نہیں, آئندہ سال مجھ کو مل جائے گا. اللہ پر توکل اور بھروسہ, پوری زندگی خوش و خرم, مستعد اور آخر وقت تک حرکت کرنے میں گزرے گی. اب آخر وقت تک. میں ایک صاحب سے ملنے گیا, ان کے پیٹ میں بہت بڑی رسولی تھی, کینسر کی. پرائمری اسکول ٹیچر تھے وہ. میں نے کہا کیسے ہیں آپ؟ اتنے خوش ہو گئے, بولے ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس آپ آئے. بیچارے بہت خوش ہو گئے, اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا لیٹی نہیں بولے میں بیٹھ. اور میں نے کہا کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بس ایک ہی خواہش ہے بولے میری, کہ ایمان پر میرا دم نکل جائے. میرا ایمان تازہ ہو گیا اس, بس میری ایک ہی خواہش. اور 2 دن کے بعد انتقال ہو گیا. یہ کوالٹی سے بھرپور زندگی. بڑے بڑے لوگوں کو ایسی کوالٹی کی موت نصیب نہیں ہے. یہ اسلام سے وابستگی آپ کو اور مجھ کو بہت کوالٹی سے مصروف زندگی گزرواتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیسے کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں. سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے آتا ہے کہ جب جنگ قادسیہ جاری تھی, پورے زور و شور سے تھی, ایرانیوں کے خلاف مسلمان کھڑے تھے, مرکز سے بہت دور تھے, مدینے سے, اور ان کے پاس جو ہے ہاتھیوں کے جھنڈ وہ جدھر رخ کرتے تھے ادھر تباہی پھیل جاتی تھی. تو ہاتھی 400 ہاتھی جب ادھر آئے تو ان کی جو صفیں درہم برہم ہو گئیں. ٹھیک. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا بنو سلمہ کے سردار سے, اے بنو سلمہ کیا اس کا کوئی علاج تمہارے پاس ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ تو بنو سلمہ کے سردار اسی پلٹے اپنے قبیلے کی طرف جو ان کی سپاہی تھی, اور صرف ایک جملہ کہا. تقریر کا موقع نہیں تھا نا وہاں, صرف ایک جملہ کہا, اور عرب زیادہ تقریر کرتے ہیں لمبی. انہوں نے کہا کہ اے بنو سعد, اے بنو سلمہ. سعد نے کچھ سوچ کر تم سے مدد مانگی کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو اس میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر اس بات کے لیے بیعت کرے کہ وہ اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شہید نہ ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بول رہا ہوں؟ شہید ہونا, اللہ کی راہ میں شہید ہونا,
ہمت اور حوصلوں کے ساتھ جینا. تو کچھ لوگ آگے بڑھے, انہوں نے کہا ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. آپ جانتے ہیں کیا کیا انہوں نے پھر یہ کیا کہ ان کالی آندھی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی انہوں نے. تو یہ اتنا آسان کام ہے کہ ہاتھی کی سونڈ کاٹنا جا کے. اب ہاتھی دیوانہ وار آپ کی طرف چلا آ رہا ہے تو کیا آپ کے آگے آ کے کیا سونڈ رکھ کے کھڑی ہو جائے گا کیا؟ وہ اس کو کاٹنا انہوں نے کاٹ دی. جب بھاگنے لگے اپنی فوج کی طرف بھاگنے لگے, ان کو روند ڈالا. حوصلے کی زندگی آپ گزاریں گے. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ ہاتھی ڈھونڈتے پھریں گے اور 7 دن ابھی وقاص سے کہیں گے لائیے میں سونڈیں کاٹتا ہوں. آپ کو مواقع آئیں گے, آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی. ہارون رشید کی بیوی ملکہ زینب جب نہر جاری ہو گئی, نہر میں پانی بہنے لگا, بہت دور سے نہر آئی اور نہر جاری ہو گئی, تو انجینئر آئے. پوچھا اس نے انجینئر سے کہ بھئی ہم پر کسی کی کوئی رقم واجب الادا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آپ ساری رقم دے چکی ہیں, اب کسی کا ہم کو کچھ بھی ادا نہیں کرنا ہے, یہ سارے کاغذات ہیں. میں اکثر یہاں جمعے کے خطبے میں سنایا بھی ہوں گا آپ, لیکن سنیے زیادہ مزہ آتا ہے اس میں. اب کچھ بھی نہیں دینا کسی کا, کچھ نہیں کچھ. تو ملکہ زینب نہیں, ملکہ زبیدہ نے وہ سارے کاغذات لیے, اس کو پھاڑ دیا, اس پرزے کر دیے اور اس کو پانی میں ڈال دی, اور جملہ کہا اس ترکت الحساب لیوم الحساب, میں نے یہ حساب چھوڑ دیا ہے یوم حساب کے لیے. جو پیسہ میں نے خرچ کیا یہ سب وہاں کے لیے چھوڑ دیا میں نے. ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, ایسی خواتین پیدا ہوتی ہیں. ایک بڑا قافلہ آیا مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا, اور سیدنا عمر خود تشریف لے گئے بولی لگانے کے لیے. بہت بڑا قافلہ تھا, بہت دور تک. پوچھا آپ نے کس کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عثمان ابن عفان کا قافلہ ہے. تو سیدنا عمر نے کہا سیدنا عثمان سے, اے عثمان, ظاہر ساتھی تھے وہ, ہے نا, اے عثمان جتنی لاگت آئی اتنی لے لو اور یہ چھوڑ دو اس کو. انہوں نے کہا کہ نہیں امیر المومنین, کم ہے. اب سیدنا عمر جیسا آدمی, انہوں نے کہا کہ اچھا اے عثمان دگنی, جتنی لاگت جتنا تمہارا خرچ ہوا اس کا ڈبل. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی بہت کم ہے. تو سیدنا عمر ہی کہہ سکتے تھے اے عثمان اتق اللہ, اے عثمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, امت محمد یا بھوکی مر رہی ہے تم کہتے ہو کہ کم ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امیر, میں نے یہ پورا مال اللہ کو 10 گنا اجر کے بدلے دے دیا ہے. آپ بھی ویسے بن جائیے بزنس مین, آپ منصوبہ کریں گے ویسے بزنس مین بن جائیں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کوئی بھی شخص ہو, معمولی, پڑھا لکھا, بڑا بزنس مین, وہ اگر طے کر لے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے, اچھی چیزیں سب کو معلوم ہے, دیکھیے اچھی چیزیں سب کو معلوم, میں ان اچھی چیزوں کو کروں گا اور ضد کو سوار کر لے اپنے اوپر, تو انشاءاللہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ کا ذرا وقت زیادہ لیا, اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں. میں خاص طور سے بھی وقت زیادہ لیتا ہوں کبھی کبھی, تاکہ منتظمین دوبارہ بلانے پر مجھ کو کم از کم 10 دفعہ تو بھی غور کرے. ہے نہیں حضرت یونس صاحب, نہ کو ان کو مت بلاؤ, بہت ٹائم لیتے ہو, ابھی ختم کر رہا ہوں, ابھی ختم کرو, چلتے رہتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمدللہ.